بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 105، 6، 7۔ اللہ فرماتے ہیں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب کے کافر نہیں چاہتے، ولا المشرکین اور نہ ہی مشرک چاہتے ہیں، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، محبوب تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر اترے، نہ مشرک چاہتے ہیں نہ اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت جس کے لیے چاہتا ہے مختص کر دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ ما ننسخ من آیۃ، اللہ فرماتے ہیں ہم کوئی بھی حکم جب منسوخ کرتے ہیں، او ننسیہا یا ہم بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس جیسا اور کوئی حکم لاتے ہیں۔ الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ الم تعلم، کیا آپ جانتے نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت۔ وما لکم من دون اللہ، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ من ولی ولا نصیر، نہ کوئی ولی ہوگا حمایتی، ولا نصیر، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ پہلی آیت میں جو اہل کتاب کے کافر تھے، جو مشرک تھے، حضور علیہ السلام کے اوپر حسد کرتے ہوئے ایمان نہیں لاتے تھے۔ مشرک یہ چاہتے تھے کہ اللہ کو معاذ اللہ طائف اور مکہ ان بڑے شہروں میں کوئی بڑا آدمی نہیں ملا نبی بنانے کے لیے، یہی عبداللہ کا در یتیم ملا ہے۔ اعتراض تھا نا، حسد تھا، ایک وائر تھا، ایک غصہ تھا کہ اللہ کسی بڑے آدمی کو نبی بنا کے بھیجتے۔ میرے نبی علیہ السلام تو ماں کے پیٹ میں ابا کا انتقال ہو گیا، ابھی 6 سال کے ہیں، اماں کا انتقال 8 کے ہیں، دادا کا انتقال ہو گیا، ابو طالب نے کفالت تو ان کا انتقال 50 سال کے۔ تو یہ سارا سسٹم وہ کہتے ہیں یہ تو یتیم سا ہے، غریب آدمی ہے، اللہ کو اور کوئی نہیں ملا۔ اور جو اہل کتاب تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل سے نبوت کیوں ختم ہو گئی، بنی اسماعیل میں کیوں آ گئی؟ سارے جو انبیاء حضرت اسحاق کی لڑی سے آ رہے تھے، یہ آخری نبی حضرت اسماعیل کی پوچھ سے کیوں آ گئے؟ حسدا من عند انفسہم، یہی حسد کرتے ہوئے وہ حضور علیہ السلام کو انہوں نے نبی تسلیم نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو چاہتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ میں اپنی رحمت جس کے لیے چاہتا ہوں مختص کرتا ہوں۔ ایک عرصے تک میں نے حضرت اسحاق کی اولاد میں اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، ان میں انبیاء بھی بھیجے، بادشاہ بھی بھیجے، اور جب میں نے چاہا کہ آخری نبی حضرت اسماعیل کی اولاد میں بھیجنا ہے میں نے بھی بھیج دیا۔ اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ عالم، یہ قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں کہ میں نے رسالت کا فریضہ کس کو سونپنا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو، اپنے محبوب علیہ السلام کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس آیت کا یہی مطلب ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب کے کافر نہیں چاہتے، ولا المشرکین، نہ ہی مشرک چاہتے ہیں، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل ہو۔ اللہ نے کتاب اتاری یہ خیر تھی، اللہ نے وحی اتاری یہ خیر تھی، اللہ فرشتہ اپنے نبی کے پاس بھیجتے تھے یہ خیر تھی۔ وہ کہتے فرشتہ کیوں آتا ہے اس کے پاس، کتاب کیوں اتری، اللہ نے وحی اس کے اوپر کیوں بھیجی، اللہ نے اس کو آخری نبی کیوں بنایا؟ اللہ کہتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، میں اپنی رحمت جس کے لیے چاہتا ہوں مختص کرتا ہوں۔ اللہ نے یہ رحمت میرے نبی علیہ السلام کے لیے چاہی، اللہ نے نبی کے لیے مختص کر دیا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ ما ننسخ من آیۃ، کتاب والوں کا، اہل کتاب کا یہ بھی اعتراض تھا، دیکھیں یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پہلے ایک حکم دیتے ہیں، پھر اس کو ختم کروا دیتے ہیں، پھر دوسرا حکم دیتے ہیں، پھر وہ ختم، پھر ایک اور حکم آ جاتا ہے۔ اس طرح ان کا یہ بھی اعتراض تھا جب ایک کتاب تورات تھی اللہ نے قرآن کیوں بھیجی ہے؟
یا وہ ٹھیک نہیں یا یہ ٹھیک نہیں. اللہ نے جو دو حکم تبدیل کیے، یا پہلا حکم ٹھیک نہیں یا دوسرا حکم یا ٹھیک نہیں، یا پھر حضور اپنی طرف سے بنا رہے ہیں. یہ ان کا اعتراض تھا. اللہ نے ان کے اعتراض کو دور کیا. ما ننسخ من آیت، ہم جو بھی کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں، حکم منسوخ کر دیتے ہیں، بھئی آئندہ یہ حکم نہیں ہوگا. او ننسیہا، یا اللہ کہتے ہیں ہم بھلوا دیتے ہیں، بھول جاتے تھے، بھلا دیتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا. بھئی یہ آئندہ حکم نہیں ہوگا، اللہ نے وہ آیت وہ حکم ہی ذہن سے ہر ایک کے نکلوا دیا. اللہ کہتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں، ناتی بخیر منہا، اس سے بہتر حکم لاتے ہیں، او مثلیہا، یا اس جیسا حکم اور لاتے ہیں. یہ اللہ کہتے ہیں یہ میری مرضی ہے. اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ مختلف لوگوں نے اس پہ اعتراض کیے، بڑے بڑے اعتراضات ہوئے اس مسئلے پہ. ہندو کرتے ہیں، یہودی کرتے ہیں، عیسائی اعتراض کرتے ہیں. جس کو بھی موقع ملتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، قرآن میں کبھی ایک حکم کبھی دوسرا حکم، پہلے ایک حکم تھا تو دوسرا حکم. ہاں، تو اس کو بڑے پیارے انداز سے لوگوں نے سمجھایا بھی ہے. دیکھیں، ایک طبیب ہوتا ہے، ایک معالج ہوتا ہے، ایک حکیم ہے، ایک ڈاکٹر ہے. جب اس کے پاس مریض آتا ہے، اب مریض کو پہلے وہ ایک نسخہ اس کے لیے تجویز کرتا ہے، پھر بعد میں ہفتے کے بعد 2 ہفتے کے بعد دوسرا نسخہ تجویز کر دیتا ہے. اب کوئی کہے گا کہ یہ ڈاکٹر، یہ معالج، یہ طبیب بے وقوف ہے، پہلے ایک نسخہ چلایا اب دوسرا چلا دیا. بھائی اس نے مرض کی تشخیص کو دیکھتے ہوئے، مرض کو دیکھتے ہوئے نسخے تبدیل کیے. میرا اللہ رب العزت بھی تو ہماری روحانی بیماریوں کا معالج ہے، ڈاکٹر ہے، حکیم ہے. اللہ بہتر سمجھتے ہیں بندوں کی اب کیا کیفیت ہے. پہلے ایک حکم دیا، پھر اللہ نے دوسرا دے دیا، اس میں ہمارے لیے ہی بہتری ہے. تو لہٰذا اس بات پہ تو اعتراض نہیں ہو سکتا. اعتراض کرنے والا خود غلط ہے. اور اہل کتاب کے بندے جو اعتراض کرتے تھے، کیا وہ صرف اس قرآن میں دیکھ رہے تھے کہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں؟ پہلی شریعتوں میں نہیں تھی. حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں 2 بہن بھائیوں کا نکاح جائز تھا. اللہ کی حکمت ایسی تھی، اتنے لوگ تھے نہیں، صرف سلسلہ ہی حضرت آدم سے چلا، اولاد اسی سے چل رہی تھی. 2 بہن بھائیوں سے نکاح، لیکن اتنا فرق تھا کہ جو 2 اکٹھے پیدا ہوتے تھے ان کا نکاح نہیں ہوتا تھا. حضرت نوح علیہ السلام جب ان کی قوم پر طوفان آیا، سارے لوگ غرق ہو گئے، 80-82 جتنے لکھے ہیں بچ گئے، جانور سارے تباہ ہو گئے. اس وقت طوفان سے بچ جانے کے بعد ان کو حکم تھا جو بھی جانور ملے حلال ہے تمہارے لیے کھاؤ. تھے ہی نہیں اتنے. دیکھیں کچھ منسوخ آیات ایسی ہیں جو احکام تو منسوخ ہیں اور تلاوت بھی منسوخ ہے. قرآن میں اس کی تلاوت بھی نہیں ہوتی. احکام بھی منسوخ، تلاوت بھی منسوخ. صحابہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الاحزاب جس کی آج کل 73 آیات ہیں، صحابہ فرماتے ہیں یہ اتنی بڑی سورت تھی، بقرہ کی طرح بڑی سورت تھی، 200 کے قریب اس کی آیات، لیکن اللہ نے وہ ساری بھلوا دی، مٹوا دی. اللہ کو منظور ایسے تھا. اور بعض احکام وہ ہیں جن کی آیات جو ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں لیکن حکم باقی ہے. اب شادی شدہ کوئی بندہ زنا کرے، اس کے لیے حکم ہے کہ اسے صفحاستی سے مٹا دو، پتھر مار مار کے ختم کر دو. اور یہ حکم دلیل کیا ہے؟ قرآن میں ایک آیت اتری تھی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہا، جب شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت زنا کریں ان کو صفحاستی سے مٹا دو، رجم کر دو. حضرت عمر فرماتے تھے حضور نے بھی رجم کیا، ہم بھی رجم کریں گے. کل کو کوئی آنے والا یہ نہ کہہ دے کہ قرآن میں تو حکم نہیں ہے، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا میں قرآن میں یہ آیت لکھوا دیتا. یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اس کی تلاوت ہم نہیں کرتے، قرآن میں ہم نہیں پڑھتے، اس کا حکم آج تک باقی ہے. کچھ آیات ایسی ہیں ان کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، حکم منسوخ ہو گیا. قرآن میں آتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، جن عورتوں کے خاوند فوت ہو جائیں 1 سال پوری ان کی عدت ہے. پھر یہ حکم میرے رب نے منسوخ کر دیا دوسری آیت سے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو ٹھہرا کے رکھیں. ایتیں دونوں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں. ایک کا حکم منسوخ ہو گیا ہے، اب سال عورت عدت نہیں گزارے گی، اب کتنی عورت عدت گزارے گی؟ 4 مہینے 10 دن. دونوں آیتیں قرآن میں موجود ہیں. تو یہ مختلف کیٹیگریاں ہیں کہ بعض اوقات آیات منسوخ ہو گئیں، ان کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی، حکم بھی منسوخ ہو گیا. بعض ایسے ہیں آیات کی تلاوت تو ہم کر رہے ہیں، حکم منسوخ ہو گیا. بعض ایسے ہیں آیات تو موجود نہیں ہیں، ان کا حکم باقی ہے. اور اسی طرح احادیث میں بھی یہ سسٹم ہے. احادیث میں بھی کچھ احکام پہلے ایسے تھے جو میرے نبی نے جن کے کرنے کا یا نہ کرنے کا حکم دیا، بعد میں میرے نبی نے کرنے نہ کرنے کا کہہ دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، وہ کہتے ہیں میں آیا حضور نماز پڑھ رہے تھے، میں نے سلام کیا، حضور نے جواب نہ دیا، میں پریشان ہوں کہ حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا. کیا بات ہے، ناراض ہیں.
بعد میں میرے نبی نے فرمایا پہلے سلام کرنے کی، سلام کا جواب دینے کی نماز میں اجازت تھی، اب اللہ نے منع کر دیا۔ قرآن میں تو یہ حکم نہیں، احادیث میں موجود ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے خود پہلے سب کو قبرستان جانے سے منع کر دیا تھا، اور حضور نے فرمایا میں نے پہلے تمہیں منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں کہ قبرستان جایا کرو، اس سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے نبی علیہ السلام نے کچھ برتنوں میں کھانے پینے سے منع کیا کہ ان میں شرابیں بنتی تھیں، میرے نبی نے فرمایا یہ برتن استعمال نہ کرو۔ جب شراب ہی حرام ہو گئی، لوگوں نے شرابیں ہی چھوڑ دی، میرے نبی نے فرمایا اب تمہیں برتن استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح میرے نبی نے کافروں کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع کیا۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے عرض کیا حضور بعض اوقات ہم ایسی بستیوں سے گزرتے ہیں وہاں کافر ہی ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے نہیں، برتن انہی کے ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا پھر اجازت دے دی، اچھی طرح دھو کے ان برتنوں میں کھا پی لیا کرو۔ تو بعض احکام ایسے ہیں جو پہلے میرے نبی کی شریعت میں تھے۔ اب دیکھیں ایسے ہی قرآن میں ایک حکم ہے، پہلے ایک بندہ 10 کے مقابلے میں لڑتا تھا، پھر اللہ نے کہا الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تمہارے لیے تخفیف کر دی، 1-2 کے مقابلے کے لیے کافی ہے۔ حضور مکہ میں نہ جہاد کا حکم ہے نہ روزے کا حکم ہے، کیوں؟ اس وقت تو کھانا پینا تھا ہی نہیں، بڑی مشکل سے زندگی بسر کر رہے تھے مکہ کے صحابہ۔ جب مدینے میں آئے تھوڑی سی عیش آئی، تھوڑا سا کھانا پینا ان کو زیادہ میسر ہوا، روزے کا حکم بھی آ گیا، ایمان والے زیادہ بنے، میرے اللہ نے جہاد کا بھی حکم دے دیا۔ اب ہم کہیں یہ تخفیف کیوں ہوئی؟ جس طرح پہلے 50 ملی تھی نمازیں ساری آ جاتی، آج 5 نہیں پڑھتے، 50 کیسے پڑھتے ہم لوگ؟ تو اللہ نے فرمایا ہم جو حکم منسوخ کرتے ہیں اس سے بہتر دیتے ہیں آپ کو، آپ کے لیے ہی نرمی ہے، آپ کے لیے ہی آسانی، اللہ 50 ہی لاگو کر دیتے، پڑھ سکتے ہیں ہم، 5 نہیں پڑھی جاتی، مشکل۔ تو یہی میرے رب نے فرمایا ما ننسخ من آیت، ہم کوئی بھی حکم منسوخ کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، او ننسیہا یا مٹا دیتے ہیں، ہم بھلا دیتے ہیں، ناتی بخیر منہا، اللہ کہتے ہیں اس سے ہم بہتر پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، او مثلیہا یا کم از کم اس جیسا حکم آپ کو دیتے ہیں۔ الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں ہو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ کی، اللہ اپنے ملک میں، اللہ اپنے اس حکومت میں، اللہ اپنے ملک میں جو مرضی چاہے کرے۔ ہم کون ہیں؟ حضرت علی کے پاس ایک بندہ آ گیا نا، کہنے لگا یار عجیب بات ہے، باپ جہنم میں تو بیٹا جنت میں، بیٹا جہنم میں تو باپ جنت میں، یہ کیا ہے؟ اللہ دونوں کو یا جنت میں بھیجے یا دونوں کو جہنم میں۔ مثال دے ابو جہل جہنم میں، بیٹا اکرمہ جنت کا سردار ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کیا اس کا باپ تو نے بنایا ہے یا بیٹا تو نے بنایا؟ باپ بھی اللہ نے بنایا، بیٹا بھی اللہ نے بنایا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون جنت کے لائق ہے کون جہنم کے لائق ہے۔ ہم کون ہیں اعتراض کرنے والے؟ اعتراض کرنا ہی فضول ہے، سوال کرنا ہی فضول ہے۔ تو فرمایا سارا بادشاہت زمین و آسمانوں کی اللہ کہتے ہیں میری ہے، وما لکم من دون اللہ، اگر تم کوئی گڑبڑ کرو گے نا اللہ کے علاوہ تمہارے لیے حمایتی اور مددگار کوئی نہیں ہوگا، تمہیں کوئی نہیں چھڑوا سکے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔